बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। IG सिंध के अगवा के मामला के ऊपर जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई, या यूँ कह लें कि जो इनिशिएटिव लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, वो बेसिकली एक इनिशिएटिव था कि यार किस तरह करके जो अपोजिशन है उनके साथ मामलात या PDM के साथ मामला जो हैं वो नॉर्मल किए जाएं। तो उसके लिए उन्होंने जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी माजी की रवायात हैं उससे हट के उन्होंने ना सिर्फ इंक्वायरी इनिशिएट की, बल्कि जो जिसको आप कहेंगे कि जो ज़रूरी मुतलका काम थे करने वाले वो भी किए, उनको ओहदों से उठाया और फिर आगे चल के कुछ सज़ाओं का सिलसिला है। तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा खुशाइंद कहा है और बड़े अच्छे अल्फाज में उनको अप्रिशिएट किया है, उसी तनाज़र में या कह लें कि उसके उल्ट, तनाज़र तो नहीं कहना चाहिए, उसके उल्ट नवाज़ शरीफ साहब ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी है। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये मुस्तरद की है। आपको याद होगा एक पहले भी ट्वीट आया सी ना, तो वो जो थी क्या इंक्वायरी थी जी, वो वाली डॉन लीक्स की इंक्वायरी को उस वक़्त के जो DGISPR थे गफूर साहब, जनरल मोहम्मद आसिफ गफूर साहब या आसिफ गफूर साहब, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए कहा था रिजेक्टेड। तो नवाज़ शरीफ साहब के हाथ मौका लगा है और इंक्वायरी कराने वाला जो है उसका नाम है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की करवाई हुई इंक्वायरी को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और किन अल्फाज के साथ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन कराची इंसिडेंट इज़ अ कवर अप स्केपगोटिंग जूनियर्स एंड शील्डिंग द रियल कल्प्रेट्स। रिपोर्ट रिजेक्टेड है कॉमों में। इस बात का मतलब अब क्या बनता है? अब सोचने वाली बात ये है, क्योंकि जो हालात हैं, हमारा ये ख्याल था, बल्कि बहुत सौ का ये ख्याल था कि यार के बाजवा साहब ने एक इनिशिएट लिया है और हालात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उन मामले पे इनिशिएट लिया है जिस मामले को वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि यह तो कॉमेडी है उन्हां दी नज़र दे विच। तो यानी कि उस वज़ीर आज़म के वर्जन को, वज़ीर आज़म यानी कि अपने बॉस के वर्जन को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक साइड पे रख के पूरा वेट देते हैं उस वाक़े को, और जो IG सिंध ने रिएक्शन दिया और जो सिंध हुकूमत ने रिएक्शन दिया उसके ऊपर, और उसको सीरियस लेते हैं और फिर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके IG सिंध को भी तसल्ली देते हैं और बिलावल भुट्टो से वादा करते हैं कि ये हम इंक्वायरी करवाएंगे, आप खातर जमा रखें, जो भी ज़्यादती हुई है, ये बहुत गलत काम हुआ है तो वो हम करवाएंगे। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये एक तरह से एक एफ़र्ट थी कि जो PDM है वो जो जिस तरह करके वो छाले मार रही है, जज्बाती हुई है और एक ऐसा नैरेटिव ले रही है जो पाकिस्तान में 70 सालों में कभी नहीं लिया गया। नाम ले रही है रियासती ओहदेदारों के, या रियासती ओहदेदारों के अब नहीं कहना चाहते तो जो महकमे के जो सरबराहान हैं या डिपार्टमेंटल जो हेड हैं उनके वो नाम लेके, और वो जनाब पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने ये किया, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने RTS बिठाए, जो इस सौगात को लेके आए इमरान खान के मतलब वो इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, नाम लेके कहते हैं। तो लग ये रहा था कि अब ये जो इनिशिएटिव लिया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो इसके बाद शायद कोई कहते हैं ना गल मट्ठी बहेगी, ठंडा होएगा काम, लेकिन वो काम ठंडा नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ साहब गालबन ये समझ रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स से ज़ाहिर हो रहा है कि ये काम किसी बड़े का था, क्योंकि हमने जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है अगरचे उसमें कोई नाम नहीं है, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि यार के ना तो दसो यार, ना दसन च केड़ा कोई प्रॉब्लम है। तो नवाज़ शरीफ साहब तो अगे काम बद गया, फिर लीडर ही होंदा। तो वो कह रहे हैं कि जी कि ये काम जो है, ये जो वो है ना ओवर ज़ीलियस जो जूनियर्स हैं वो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि ISI का मिनिमम जूनियर बंदा कोई ज़ाहिर है मेजर मुजर तो नहीं ना ये वाला काम करने लगा, अगवा करने लगा। तो क्या अब सोचने वाली बात है कि क्या नवाज़ शरीफ जो समझ रहे हैं क्या वैसे ही है? क्या ISI के सेटअप में जो एक सेक्टर जो इंचार्ज होता है या सेक्टर कमांडर, सेक्टर इसको इस तरह का कोई कहते हैं, योद्धा होता है सेक्टर कमांडर गालबन,
وہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار کہ صوبے کے آئی جی کو اٹھا لے؟ تو اگر کر سکتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ نہ صرف یہ تو آئی جی اٹھایا گیا ہے، اغوا ہوا ہے، وہ ان کی تو پوری حکومت اٹھا لی گئی تھی اور خود گرفتار ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو ان کو یہ ایکسپیرینس ہیں۔ میں بھی وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ یار کہ یہ کام جو ہے وہ کسی سیکٹر کمانڈر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام کسی بڑے کا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیڑے چھوٹے ہیں قربانی، وہ بھی ہم جو ابھی تک نامعلوم ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ آئی جی اغوا ہوا، میرے ایک دوست کہہ رہے تھے ان کو نہیں معلوم کہ ان کو اغوا کس نے کیا، کیونکہ وہ جو بھی جہاں بھی انہوں نے رپورٹ کیا ہے، ڈاکومنٹ کیا ہے اس کو، تو میرا خیال انہوں نے نام کوئی نہیں دیا کہ مجھے فلاں صاحب نے اغوا کیا یا فلاں صاحب نے مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھایا اپنے پاس۔ پھر اس کے بعد جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کو نہیں پتہ، یا کم از کم اس کے منہ سے ہم نے کوئی نام نہیں سنا کہ میرے صوبے کے آئی جی کو کس نے اٹھایا یا کس نے اغوا کیا۔ پھر جو کہہ لیں کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی، نہ آئی جی نہیں سوری چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ ہاں انکوائری کروائی ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو وہ کچھ افسر ہیں جنہوں نے جذبات میں آ کے عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والا کام کیا۔ تو کنہوں نے کیتا ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور پوری قوم کو بتایا گیا میڈیا کے اوپر آ کے، لیکن نام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فلا تھا۔ لیکن پاکستان میں میرے ایک دوست ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو سول گورنمنٹس ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ ڈان لیکس میں کون سا لکھ کے نام دیا تھا کسی کا کہ جی یہ کلپریٹ ہے، اس نے خبر لیک کی ہے یہ وہ، حالانکہ پرویز رشید صاحب کو ہٹا دیا تھا۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال یہ ہے کہ وہ تو مطلب ڈان لیکس ہے کی سی، بہرحال وہ ایک خبر تھی، اگر تھی خبر سچی جھوٹی ہو سکتی ہے، اگر تو بات وہاں پہ ہوئی تھی تو پھر لیک ہوگی تو کیڑی قیامت آ گئی یار۔ تو پھر بعد میں بھی ہم نے وہ سارا کچھ وہی کیا نا جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا جس پہ ہم نے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا۔ یہ اب وہ سارا کچھ کیا ایف اے ٹی ایف کے چکر میں، سب کو پکڑا ہے، مطلب وہ جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو وہ سارے جیلوں میں ہیں اس وقت، اور ان کی وہ ساری مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ کیس اور ہے، بات اور ہے۔ اب صورتحال بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، خوش ہے کہ جی ان کے کہنے پہ ہو گیا، ویری گڈ۔ اب یہ ان کی اگین یہ ان کا جو سٹائل ہے یا ان کی پولیٹکس ہے، وہ براہ راست پھڈا نہیں لے سکتے۔ انہوں نے پھڈے لے کے دیکھ لیے، پھائے لگ چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، اور جو کہہ لیں کہ زرداری صاحب نے بھی وہ جو کہا تھا کہ جی کہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، اس کے بعد نواز شریف صاحب جو تھے وہ کیا اسکیپ بورڈ انہوں نے یوز کیا تھا کہ ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یار کہ وہ اب آپ پہ یعنی کہ نواز شریف صاحب پہ اعتبار کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہ ہوں، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سدھا متھا نہیں لانا چاہتے۔ ویر جو تھا جتنا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتے اپنا، سمجھ آتی ہے بات۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اختلاف ہے شیر رشید کی یہ والی کم از کم پیشین گوئی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سیاستدان بہت فنکار لوگ ہوتے ہیں، بہت فنکار لوگ ہوتے ہیں، یہ اکٹھے ہی چلیں گے۔ اور لیکن پھر وہ پوائنٹ آپ ذہن میں یاد رکھیں، میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، یہ ایک وقت آئے گا، اس نے تحلیل ہونا ہے، لیکن اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے سے پہلے یہ تحلیل نہیں ہوگا، یہ بات لکھ کے رکھ لیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سال کی ہماری تاریخ ہے، یہ پیپلز پارٹی نے جوتے کھا کے دیکھ لیے، نون لیگ نے جوتے کھا کے دیکھ لیے، اور ریسنٹلی کھا کے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا بچا کے چلے گی، لیکن جو ٹارگٹ ہے ان کا کہ سول سپریمیسی والا اور یہ وہ جو بھی ہے، ووٹ کو عزت دو، واٹس ایور جو بھی ہے، یا پھر جو ایجنڈا پی ڈی ایم نے سیٹ کرنا ہے، اب یہ ہونا ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ ایک اگر کرکٹ کا اگر آپ نے کوئی شوق ہے کھیل کا، تو ایک بیٹسمین جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ چھکے چوکے مار رہے ہیں، دوسرا بیٹسمین وکٹ سنبھال کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید پہلی دفعہ سیاستدانوں کے ہاتھ لگیں گے، یہ میرا گمان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور
ظاہر ہے کہ امکانات تو موجود ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا یہ خیال ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ اس دفعہ پہلے تو ہمیشہ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی آئی ہے نا پولیٹیشنز کو، اس دفعہ پولیٹیشن جو ہیں وہ ہاتھ کریں گے اور یعنی شاہد افریدی کے طور پہ کھیلیں گے نواز شریف، اور زرداری اینڈ کمپنی جو ہے وہ مدثر نظر کی طرح ٹک ٹک کرے گی، اور یہ جو ٹویٹ ہے نواز شریف کا، یہ بنیادی طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ کم از کم اس وقت جو پی ڈی ایم کی کثیر تعداد ہے وہ ایک ہارڈ سٹانس پہ کھڑی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ نواز شریف ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، اختر مینگل ہوں، یا اے این پی والے ہوں۔ پیپلز پارٹی تھوڑا سا سافٹ کھیلے گی، اور یہ اس کی کھیلنا مجبوری ہے، اور شاید یہ دانشمندی بھی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔